الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہر انسان بلکہ تمام حیوانات کو نطفے سے پیدا فرمائے، اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا خلاف قانون اور ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ سامعین محترم، ان آیات بینات سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان اور حیوانات کو پیدا کرنے کا قانون یہ ہے کہ وہ انہیں نطفے سے پیدا فرمائے گا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے۔ لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ عقیدہ رکھا جائے تو یہ ان آیات بینات کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نطفے کے بغیر پیدا ہونا ان آیات بینات کے خلاف ہے۔ سامعین محترم، مقیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب علم القرآن کے اندر اس اعتراض کے دو جواب ارشاد فرماتے ہیں، ایک الزامی جواب اور دوسرا تحقیقی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے، ہمارے سروں میں جوئے، پیٹ میں اور زخم میں کیڑے اور چارپائی میں کھٹمل وغیرہ بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں، برسات میں کیڑے، پھل میں کیڑے وغیرہ یہ بھی بغیر نطفے کے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا؟ اور دوسرا تحقیقی جواب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہو۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اسی معجزے کے قانون کے ماتحت ہے۔ اور اس اعتراض میں جو آیات بینات پیش کی گئی ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت نہیں کر سکتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت نہیں کر سکتے، انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر خالق خود چاہے، اللہ تعالیٰ خود چاہے تو وہ قادر ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا یہ قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہٰذا ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ آگ کا قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم آگ جلاتے ہیں، اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو آگ اس کو جلا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہیں آگ نے نہ جلایا، یہ قدرت ہے۔ قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہیں آگ نے نہ جلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سامعین محترم، اسی طرح بہت سارے معجزات کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، جو چاہے کرے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رستہ پر رکھے جس پر اس کے نیک لوگ ہیں، اور آج کل کے زمانے کی ہواؤں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس کی آیات مبارکہ کے معنی کو جس طرح اس کا مفہوم ہے اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔